افغانستان میں داعش کو کون سپورٹ کر رہا ہے؟ افغانستان میں حزب اسلامی کے سربراہ گلبدین حکمت یار نے حال ہی میں حیران کن انکشاف کیا کہ افغانستان میں داعش کو افغان حکومت اور ایران کی سپورٹ میسر ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان حکومت اور پڑوسی ملک ایران داعش کی افغانستان میں سرپرستی سے باز رہے۔ حزب اسلامی کے سربراہ نے یہ انکشافات شمالی افغانستان کے دورے کے موقع پر کیے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ افغانستان میں داعش کے 3 بڑے گروپ موجود ہیں: عراقی داعش، حکومتی داعش اور طالبان سے جدا شدہ گروپ۔ گلبدین حکمت یار کے مطابق سب سے زیادہ خطرناک گروپ حکومتی داعش گروپ اور عراقی داعش گروپ ہے۔ عراقی داعش گروپ کے بارے ان کا مزید کہنا تھا کہ یہ ایران کے تعاون سے ایرانی راستے سے افغانستان آتا ہے اور شام اور عراق کی طرح افغانستان میں بھی ایرانی مفادات کے تحفظ کے لیے سرگرم ہے۔ واضح ہے کہ اس سے پہلے بھی ایران پر الزام عائد کیا جاتا رہا ہے کہ ایران نے القاعدہ اور طالبان کو پناہ دے رکھی ہے، جس کے شواہد عالمی میڈیا پر کئی بار سامنے آ چکے ہیں۔ مبصرین کے مطابق افغانستان مختلف پڑوسی اور دیگر بیرونی ممالک کے مفادات میں گھرا ہوا ہے۔ انڈیا کی طرح ایران بھی افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے برسر پیکار ہے۔ اس کے لیے ایران داعش اور پاسداران انقلاب سمیت دیگر شدت پسند گروپوں کو افغانستان میں اتار کر خوب مدد کر رہا ہے۔ افغانستان میں ایران کے مفادات کے حوالے سے تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران کی خواہش ہے کہ افغانستان میں امن و امان بحال نہ ہو تاکہ افغانستان کے آبی اور دیگر وسائل سے ایران خوب استفادہ کرتا رہے۔ تجزیہ نگاروں کے مطابق ایران کی آبی ضروریات سب سے زیادہ افغانستان سے پوری ہو رہی ہیں، جس کے لیے ایران افغانستان سے آنے والے دریاؤں پر ڈیم بھی بنا چکا ہے اور زراعت کے لیے افغانستان کے دریاؤں سے ایران خوب استفادہ کر رہا ہے، جبکہ خود ایران کے پاس پیٹرول اور قدرتی گیس تو وافر مقدار میں موجود ہے، لیکن پانی کی قلت کی وجہ سے ایران کی سینکڑوں ایکڑ اراضی بنجر ہو چکی ہے۔ ایران کو خطرہ لاحق ہے کہ اگر افغانستان میں امن و امان بحال ہو گیا اور افغان قوم پرست حکومت آ گئی تو ایران کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے ایران افغانستان میں اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے پراکسی وار میں مشغول ہے۔ دوسری طرف انڈیا کے بارے مبصرین کا کہنا ہے کہ انڈیا بھی ایران کے ساتھ مل کر پاکستان کو زیر کرنے اور پاکستانی سرحدوں پر حملے کرنے کے لیے افغانستان کی سرزمین استعمال کر رہا ہے۔ واضح ہے کہ افغانستان میں داعش کے مختلف حملوں میں رواں سال تیزی آئی ہے اور اب تک سینکڑوں افراد جاں بحق ہو چکے ہیں۔ افغانستان میں داعش کی شدت پسندانہ سرگرمیوں سے پاکستان کو بھی دہشت گردی جیسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بہرحال افغانستان کے اہم لیڈر گلبدین حکمت یار کی جانب سے افغانستان میں بدامنی کے اصل کرداروں کی نشاندہی سے اچھی طرح یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ افغانستان سمیت پاک افغان بارڈر پر ہونے والی مسلسل دہشت گردی کے پیچھے کون سی قوتیں سرگرم ہیں۔ اس لیے حکومت پاکستان اور افغان عوام کو چاہیے کہ وہ افغانستان اور پاکستان میں بدامنی پھیلانے والے تمام عناصر کے خلاف آواز بلند کریں تاکہ دونوں ملکوں کی عوام پرامن اور خوشحال زندگی بسر کر سکیں۔ ایمان کی کرن، ہدایت کی شمع، وصال اردو۔